الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوران تلاوت سجدہ کی آیات پر سجدہ نہ کرنے اور پورے قرآن کی تلاوت سے فراغت کے بعد سجدہ کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ درست ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد ایک ہی بار مکمل 14 سجدے کر لیں، یا ہر سجدہ والی آیت پر ہی سجدہ کرنا ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ ہر مسلمان کے لیے نماز یا غیر نماز میں سجدہ والی آیت پڑھنے پر سجدہ کرنا شرعی عمل ہے، اور سجدہ والی آیات پڑھتے ہوئے کسی پہ بھی سجدہ نہ کرے، بلکہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنے کے بعد تمام سجدے یک بار یا وقفے وقفے سے کرے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل بلا دلیل ہے اور اس سے سجدہ تلاوت کی ترتیب میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ نیز سجدہ تلاوت قرآن مجید کی مخصوص آیات پڑھنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی اتنے لمبے عرصے کے لیے سجدہ تلاوت مؤخر کرے تو سجدہ تلاوت اپنے اصل سبب سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ سبب اور سجدے میں بہت لمبا فاصلہ آ جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ کسی عبادت کو اس کے مخصوص وقت سے بلا وجہ لیٹ کر دیا جائے اور بعد میں اس عبادت کو وقت گزرنے کے بعد ادا کیا جائے۔ قرشی رحمہ اللہ اپنی شرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 میں کہتے ہیں، ایسے وقت میں جب سجدہ کرنے کا جواز بھی ہو اور پڑھنے والا باوضو بھی ہو تو سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سجدہ تلاوت کی آیات کو ایک ہی رکعت میں جمع کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز سے باہر بھی آیات جمع کر کے سجدے کرنا مکروہ ہے، یا سجدہ تلاوت والی آیت کو اس لیے نہ پڑھنا کہ سجدہ کرنا پڑے گا، یہ بھی مکروہ ہے۔ موفق یعنی ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر دو صورت میں یہ بدعت ہے، اور اس طرح قرآنی ترتیب میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 نے صحیح سند کے ساتھ شعبی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام سجدہ تلاوت کی آیات کو جمع کرنا مکروہ سمجھتے تھے، اور کسی آیت سجدہ پر سجدہ کیے بغیر آگے گزرنے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد تمام سجدہ تلاوت کی آیات کو جمع کر کے نماز تراویح کی آخری رکعت میں سب مقتدیوں کے ساتھ یک بار سجدے کیے جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع صفحہ نمبر 149، اور شیخ ابو شامہ رحمہ اللہ الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ نمبر 86 میں رقم طراز ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہے کہ سجدہ تلاوت کی تمام آیات کو ختم القرآن کی رات نماز تراویح میں جمع کر لیتے ہیں اور سب مقتدیوں کو ان متفرق قرآنی آیات میں گھماتے ہیں۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، دوران عمل یا راستے میں چلتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص کیا تمام سجدوں کو جمع کر کے تلاوت کے بعد یا ختم القرآن کے موقع پر ایک ہی بار ادا کر سکتا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ جس وقت سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچے اور سجدہ کرنا ممکن ہو تو فوراً سجدہ کر لے، چاہے وہ سوار ہو یا پیدل چل رہا ہو۔ چنانچہ سجدہ کرنے کے لیے سر کے ساتھ اشارہ بھی کر سکتا ہے کہ کمر کو موڑتے ہوئے سر جھکا لے اور دعائے سجدہ پڑھے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ سجود تلاوت قرآن مجید میں متفرق مقامات پر ہیں، اور سجدہ کی آیات چھوڑ کر پڑھے بغیر آگے نکل جانا درست نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ آیات بھی پڑھے خواہ سجدہ کرنا ممکن نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 207173۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔